الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوان و بزرگوں، اللہ رب العزت کی بے انتہا کرم فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی بڑی اونچی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ جس خالق کائنات، محسن انسانیت، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں آج ہمیں یہ دین ملا ہے، اس پر ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیرت کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کا احاطہ کرنا اور اپنی گندی زبانوں سے اس کو بیان کرنا یہ میرے اور آپ کی طاقت نہیں ہے۔ سیرت مصطفیٰ کاندھلوی میں حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منظر کشی کی ہے اور سیرت کے اس باب کو اٹھایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دین کو امت تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیوں کو دیا ہے، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے اور کتنی صعوبتوں کا سامنا کیا ہے۔ اس میں سب سے زبردست جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے حامی اور مددگار ان کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم میں ساتھ دینے والی میری اور آپ کی ماں سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو بے سہارا ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایسے موقع کے اوپر مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کو توڑنا شروع کر دیا۔ کھلم کھلا اللہ کے نبی علیہ السلام پر ظلم و تشدد کا انبار لگا دیا، اور ایسے موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے باشندوں سے مایوس ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے طائف کی وادی کا ارادہ کیا، طائف کی وادی کی طرف اپنے آپ کو گامزن کیا کہ یہ اہل مکہ اللہ کی طرف بلانے کے باوجود ایک اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں طائف کی وادیوں میں جاؤں گا، طائف کے پہاڑوں کی طرف میں ارادہ کرتا ہوں اور اپنے قدم کو تیار کرتا ہوں، اور وہاں جا کر وہاں کے باشندوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے دعوت دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نبوی سن 10 میں شوال کے اخیر کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لے کر طائف کی وادیوں کی طرف رواں دواں ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر جا کر عبد نالین اور اسی طرح مسعود اور حبیب، یہ 3 نامی جو بھائی تھے جو وہاں کے یعنی باشندوں کے سردار میں سے تھے، ان کو دعوت دی اور ان کو کلمہ حق کی طرف بلایا، ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ وہ کیا کلمہ توحید کو سنتے، وہ کیا کلمہ حق کو سنتے اور اس کی تعظیم کرتے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ کون ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے تجھے یعنی کعبۃ اللہ کے پردے کو چاک کرنے کے لیے تیار کیا۔
دوسرے نے جواب دیا کہ کیا اپنی پیغمبری دینے کے لیے اللہ کو تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ اور تیسرے نے جواب دیا اگر واقعی اب اللہ کے رسول ہے تو میں آپ کی بات کو ٹھکرا کر اپنے آپ کو خطرناک چیز میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور اگر آپ واقعی اللہ کے نبی نہیں ہے تو میں آپ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ وہ سرداروں کے الفاظ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان سے جو امید وابستہ تھی اس میں آپ کامیاب نہیں ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دعوت دینے کے بعد ان سرداروں نے شہر طائف کے اوباش اور بدمعاش لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، ان کے پیچھے ورغلایا اور اکسایا کہ تم ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرو، ان کی ہنسی اور مذاق اڑاؤ اور ان کا ٹھٹھا کرو۔ ان اوباش اور بدمعاش نوجوانوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر پتھروں کو برسایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ٹھٹھا کیا، استہزاء کیا، ہنسی اور مذاق اڑائی، اور یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا کہ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، میں ان کے آگے ہو جاتا تھا، اور جب ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی تھی، یہ بدماش جب ان پر پتھر مارتے تھے تو اللہ کے نبی کی ذات اقدس کے لیے بچاؤ کے لیے میں ڈھال بن جاتا تھا۔ اس کے اوپر حدیث میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کا پورا سر جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک جو ہے وہ لہو سے لت پت ہو گئے۔ اس جگہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام آگے ایک جگہ پر آتے ہیں، وہ جگہ وہ تھی جو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ یہ دونوں بھائی کا ایک باغ تھا، اس جگہ کے اوپر وہاں ایک درخت کے نیچے دم بھرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں بیٹھتے ہیں، یہ دونوں بھائی وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے دم بھرنے کے لیے۔ اس وقت اللہ کی زبان، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو پورے ایک جملے کلمات نکلے دعا کی شکل میں، اس کا شروع کا ایک جو نمونہ ہے وہ سناتا ہوں۔ اللہم الیک اشکو، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں تجھ سے اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں اور تدبیر کی کمی کی شکایت کرتا ہوں۔ اور وہ بہت ساری باتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کے ذریعے بارگاہ الہی میں پیش کی ہے، کیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ تو جو امام الانبیاء تھے، وہ خاتم النبیین تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ مستجاب الدعوات تھے، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی طائف کی وادیوں میں گئے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر گئے، وہاں ان کے لیے ان کی رسالت کافی تھی، وہاں ان کے لیے ان کی نبوت کافی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی مستر تھے، پریشان حال تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام مظلوم تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام غریب تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسافر تھے۔ ان ساری باتوں کو جمع کر کے قرآن نے کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو کوئی پریشان حال ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، ایسے وقت میں جب اللہ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا کر اللہ سے اپنی زبان سے کلمہ شکایت پیش کرتا ہے اور اپنے دکھڑوں کو پیش کرتا ہے، اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے نصرت اور مدد مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ وہ عتبہ اور شیبہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کو دیکھا کہ ان کے دل جو ہیں وہ پتھر سے زیادہ سخت تھے، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو موم کی طرح نرم کر دیا، اور انہوں نے اپنے خادم عداس کو بھیجا کہ یہ طبق لے کر جاؤ، یہ پلیٹ لے کر جاؤ اور اس میں انگور لے کر جاؤ، اور ان سے کہو، اس شخص سے کہو کہ اس میں سے کچھ کھا لے۔ حضرت عداس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ پلیٹ پیش کرتے جس میں انگور کا خوشہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ انگور لے کر پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو حضرت عداس کہتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو میں نے آج تک کسی انسان سے اور کسی شخص سے یہاں نہیں سنا ہے، یہ بسم اللہ۔ حضرت عداس سے اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے تم کون ہو؟
لیکن میں نینوا کا رہنے والا ہوں، میں مذہباً نصرانی ہوں۔ تو کہاں وہ نینوا وہ علاقہ ہے جو یونس بن متہ کا علاقہ ہے۔ تو کہ آپ یونس بن متہ کے بارے میں کیسے جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام وہ نبی ہے، میرے بھائی ہے اور میں بھی نبی ہوں۔ اس وقت حضرت عطاس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اشہد انک عبد اللہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ عتبہ اور شیبہ کے پاس آتے ہیں تو کہا کہ تم نے ان کے لیے حق میں گواہی دی، اور اس وقت حضرت عطاس رضی اللہ عنہ یہ گواہی دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، دست مبارک کو بوسہ دیتے ہیں اور پیر مبارک کو چومتے ہیں۔ تو پھر وہ عتبہ اور شیبہ کہتے ہیں کہ تم نے نبی کریم اس شخص کے ہاتھوں کو اور اس شخص کے قدموں کو اور اس شخص کی پیشانی کو کیوں چوما؟ کہیں وہ تمہیں ورگلا نہ دے، تمہارے دین سے ہٹا نہ دے، اور تمہارا مذہب جو ہے اس کے دین سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سیرت یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اما عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ احد سے بڑا کوئی دن سخت آپ پر گزرا ہے، احد سے زیادہ خطرناک دن آپ پر گزرا ہے جس میں آپ پر تکلیفوں کی بارش ہوئی ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تکلیفیں جو تیری قوم کی طرف سے مجھے پہنچی ہے وہ تو پہنچی ہی ہے، لیکن وہ دن جب میں عبد لیلہ کے بیٹوں کے پاس دین اسلام کا پیغام لے کر طائف میں پہنچا ہوں، اور وہاں پر مجھے جو ان کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچی ہے اس سے بڑی تکلیفیں کہیں نہیں پہنچی۔ اس وقت قرن الثعالب ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر افاقہ حاصل کرتے ہیں، اور اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہ آسمان کی طرف جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک ابر اور ایک بادل جو ہے آپ پر سایہ کیے ہوتے ہیں، اور اس میں حضرت جبرائیل امین نظر آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین وہیں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری قوم نے اور طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو جواب کا سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سن لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے ساتھ جبال ملک الجبال اور پہاڑوں کا فرشتہ بھی بھیجا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دے دیجئے۔ اور اسی وقت یعنی ملک الجبال اور پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے وہ بھی حاضر خدمت ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیجئے میرے تصرف میں سارے پہاڑ ہیں، میرے اختیار میں میرے تابع میں سارے پہاڑ ہیں، آپ کہہ دو تو میں اہل مکہ اور اہل طائف کو دونوں پہاڑوں کے ذریعے مسل دوں اور ان کو پیس دوں۔ قربان جائے میرے اور آپ کے ماں باپ، فدا کا ابی و امی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمے نکلے ہیں کہ آج یہ مطیع اور فرما بردار نہیں ہوئے، آج یہ اگر اللہ پر ایمان نہیں لائے، آج یہ اگر میری رسالت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کی نسلوں میں ایمان کا خون دوڑے گا، ان کی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کھڑے ہوں گے، ان کی نسلوں میں وہ لوگ آئیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار پیدا ہوں گے۔ اور ایک ہے حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال دعوت کی محنت کی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کو وحی کے ذریعے پتا چل گیا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ وحی کے ذریعے اس بات کی اطلاع ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، یا نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے نوح اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، اس پر آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ایک اور دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا
اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب ان کافروں میں سے کسی کو بھی دنیا میں تو بسنے مت دینا، ان کو اجاڑ کے رکھ دے، ان کو ہلاک کر کے رکھ دے۔ اگر یہ دنیا میں رہیں گے تو کیا کریں گے؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر یہ دنیا میں رہیں گے، اگر ان کو دنیا سے ہلاک نہ کیا گیا، ان پر عذاب نہ لایا گیا، ان پر طوفان نہیں آیا، تو یہ دنیا کے اندر تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسلوں میں بھی کوئی ایمان والا پیدا نہیں ہونے والا، اس لیے ان کو اس دنیا سے نسل و نابود کر دے۔ ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں، اور ایک طرف امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کونین علیہ السلام کا یعنی عمل دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی ساری صعوبتوں کے باوجود، اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنی تکلیفوں کو جھیلنے اور برداشت کرنے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں یہ نہیں تو ان کی نسل ایمان لائے۔ ایسے نبی مجھے اور آپ کو ملے ہیں، ایسے نبی کی امت میں پیدا ہونا مجھے اور آپ کو نصیب ہوا ہے۔ نہ ہم نے عرضی کی تھی، نہ اللہ سے درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت چمکا دی کہ اللہ نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کے اندر دین کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی۔ آگے مقام نخلا پر پہنچتے ہیں، وہاں پر چند روز کا قیام فرماتے ہیں اور وہاں پر ایک دن نماز میں ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے نماز میں ہوتے ہیں اور وہاں پر سے یعنی ایک قبیلے کے جنات 7 جناتوں کی جماعت گزرتی ہے اور اللہ کے نبی کا قرآن سنتے ہیں اور وہیں پر سورہ جن کی آیت نازل ہوتی ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اور اس میں ساری باتیں ہیں۔ وہ جنات یہاں سے کلام الہی کو سن کر اپنے جناتوں کی بستی میں جا کر ان سے کہتے ہیں ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جس میں ایک اللہ کی عبادت کو کہا گیا، اس میں ایک نبی کی اطاعت کے لیے کہا گیا، تم سب اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہاری دنیا بھی چمک جائے گی، تمہاری آخرت بھی چمک جائے گی۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ لے کر غار ہرا تک پہنچتے ہیں، مقام ہرا تک پہنچتے ہیں اور وہاں پر حضرت زید بن حارثہ فرماتے یا رسول اللہ ان مکے والوں نے تم کو نکال کے رکھا تھا، طائف والوں نے قبول نہیں کیا، امید سے زیادہ تم وہ تکلیفوں میں مبتلا کیا، تمہارے اوپر پتھر برسائے گئے، اب مقام مکہ کے اندر ہم کس طرح داخل ہوں گے؟ ہمارا کون نصرت کرے گا؟ ہماری کون مدد کرے گا؟ ہمارا حامی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس تکلیف کو دور فرما کر میرے لیے کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اخنس بن شریک کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے کر مکہ میں داخلہ دلوا دیجئے۔ اخنس بن شریک کہتے ہیں میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں قریش کا حلیف اور مددگار ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے سہیل بن عمرو کے پاس پیغام بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں بنو عمرو اور بنو کعب جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا معاہدہ ایسا ہے کہ ہم پناہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی کے پاس پیغام پہنچاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے پناہ دے دیجئے تاکہ میں مکہ میں داخل ہو سکوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی درخواست کو قبول فرما کر مطعم بن عدی پورے مکے میں اعلان کرتے ہیں اور اپنے حواری اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ہتھیار سے لیس ہو کر حرم کے دروازے پر آ جاؤ، وہاں ہمیں اللہ کے نبی کا استقبال کرنا ہے اور ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور قریش کے گروہ سے خود مطعم بن عدی اونٹ پر سوار ہو کر آ کر کہتے ہیں کہ میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے، کوئی ان سے مقابلے کے لیے نہ آئے۔ اللہ کے نبی مکے میں داخل ہوتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی بہت بات ہے لیکن آگے جو بات ہے اس بات کا خلاصہ کر کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ اللہ کے نبی مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان میں فرماتے
فرماتے ہیں میری چاہت ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تمہارے بھائی ہیں، پھر اور کون ہے جن سے آپ کو ملاقات کرنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الیس نحن اخوانی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے اصحابی، تم تو میرے دوست ہو، تم تو میرے صحابہ ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے انتقال کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے جانے کے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے نبی ہونے کی گواہی دیں گے اور دن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ حدیث میں لکھا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ میں اور آپ لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی میرے اور آپ کی ملاقات کے منتظر ہے، میرے اور آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے۔ اللہ کے نبی کو مجھے اور آپ سے ملاقات کا انتظار ہے۔ اے بھائیوں، اے نوجوانوں، حالول کے غیور نوجوانوں، آج ارادہ کرو کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو محبت کے ساتھ اپنائیں گے، ہم ہمارے نبی کی اتباع کریں گے، اللہ کی اتباع کریں گے، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ عشق رسول میں فنا ہو جانے والا وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے اندر نیک اعمال ہوتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی دیکھو کہ پورے ہفتے سے گزر جاتے ہیں کہ ایک نماز کے لیے اللہ کے گھر کے اندر آنا دشوار ہو چکا ہے، اور صرف جمعہ کی نماز کے لیے آنا ہوتا ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر ہم ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہمارے پیچھے کوئی جانور پڑا ہے۔ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور اپنی زندگی کے اندر اس فتنوں کے دور کے اندر جہاں ہمارے ایمان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، لڑکیوں کو مرتد کرنے کے تک معاملے آ چکے ہیں، ایسے ماحول کے اندر مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ اللہ کے گھر سے اور دین ایمان سے اور دینی کاموں سے اور اسی طرح نیک اعمال سے جوڑے رکھنا ضروری ہے۔ اگر اپنے آپ کو دین کے کاموں سے نہیں جوڑا، نیک اعمال میں اپنے آپ کو داخل نہیں کیا اور اس میں مشغول نہیں کیا اور اس میں اپنے آپ کو مضبوط نہیں رکھا، تو شیطان اچک لے گا، نفسانی خواہشات پر ہم چلیں گے۔ پوری راتیں ہمارے نوجوانوں کی ایسی گزر جاتی ہے کہ اس نوجوان کے پاس جس کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، آج اس نوجوان کے ہاتھ میں آدھی رات تک موبائل ہے، فحش چیزیں اس کی آنکھوں سے سامنے سے گزر رہی ہے، وہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ لگا ہوا ہے، اور روزانہ ہمارے نوجوان اپنے اسٹیٹسوں کے اوپر گانے رکھ کر لوگوں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ تم یہ دیکھو، ہمیں اب تمہارا گناہ بھی قبول ہے۔ اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہوگا۔ اور سب سے بدتر گناہ جس میں انسان مبتلا ہو کر اللہ کی نیک اعمال کی طرف سے جو اللہ چھین لیتے ہیں، یعنی نیک اعمال سے دور ہو جاتا ہے، وہ زنا کا گناہ، آنکھوں کا زنا، جسمانی گناہ۔ اگر اس سے انسان نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، خدا کی قسم اللہ تعالی ہمارے سجدے چھین لے گا۔ زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ، زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس گندی دلدلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، غلط صحبتوں سے بچاؤ، غلط دوستیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نکڑوں پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، راتوں کو سونے کا وقت طے کرو، اتنے وقت جا کر ہمیں اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ جا کے سونا ہے۔ اور یہ سردیوں کا زمانہ، سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بارک لی فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح میں وقت میں برکت عطا فرما۔ اللہ نے صبح کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ آج یہ ہر نوجوان اور یہاں پر بیٹھے ہوئے پورے مجمع سے گزارش کرتا ہوں کہ آج یہ نیت کرو کہ کل کی فجر سے ہماری کوئی فجر ناگاہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ رات کو جلدی سونے کے عادی بنو، اللہ سے مانگ کر سو کہ اللہ تو اگر ظہر پڑھوا سکتا ہے، تو عشاء پڑھوا سکتا ہے، تو تو ہی اللہ وہ ہے جو مجھے جو ہے فجر بھی پڑھوا سکتا ہے، فجر کی نمازوں کی پابند۔ آسٹریلیا ہماری جماعت گئی، یہیں کے لوگ تھے، ان کی کارگزاری سامنے آئی۔ آسٹریلیا ویسٹرن کلچر، پورا یورپ کلچر، اور وہاں کے نوجوانوں کے ہاتھ میں بازاروں کے اندر وہ اپنی دکانوں کے باہر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، چہروں پر داڑیاں ہیں، سروں پر ٹوپیاں ہیں۔ ایسے علاقے کے اندر اور ایسے ملک میں رہ کر وہ اپنے ایمان کی اور اپنے دین کی حفاظت کر سکتے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بامبے کے اندر جا کر سیفرن ٹاور میں جہاں 70 دکانیں ایک ساتھ کپڑوں کی کلوتھ کی ہے، وہاں پر دیکھا ہے کہ لوگ کھڑے کھڑے نوجوان جو ہیں فضائل اعمال کی تعلیم کر کے اپنی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اللہ کی راہ میں نکلنا سیکھیں۔ 3 دن لگائے، چلہ لگائے، 4 مہینے جائے، ہمارے مقامی کاموں میں جڑے، تعلیم میں بیٹھے، دین کی باتوں کو سنیں، یہ ضروری چیزیں ہیں۔
اللہ کی راہ میں نکلنے کی عادی بنے، اپنی طبیعت کو بنائے۔ جب ہم 50 ہزار روپے خرچ کر کے اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے دنیا گھوم سکتے ہیں تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں کیوں نہیں نکل سکتے؟ ماں باپ سے کہتا ہوں اپنی اولادوں کی فکر کرو، ان کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے کی راہیں کھولو اور ان کو بھیجو۔ جب یہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے طبیعت بنے گی، دین زندگیوں میں آئے گا، نمازوں کی پابندی ہوگی، قرآن ہاتھ میں ہوگا، روزانہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنے گا، گناہوں سے حفاظت ہوگی، تو پھر کام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے اندر سے گناہوں کی نحوست کو ختم کر دے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں دسمبر کے مہینے میں 10، 11 اور 12 جو ہے انشاءاللہ اجتماع ہوگا۔ جگہ بھی طے نہیں ہوئی ہے، جگہ طے ہوگی تو اس کا بھی اعلان ہوگا۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہونے والے اجتماعات کو قبول فرمائے، اور جن جن لوگوں کو وہاں تعاون کرنا ہے اور جس لائن کی جو خدمت جس خطے کو دی جائے اس کو ہم پہ بشاشت کے ساتھ قبول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔